बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद में तो खबर अभी नहीं पहुंची, लेकिन लाहौर से बहुत बड़ी खबर है और फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं, पेशे के एतबार से वकील हैं, सियासतदान हैं, वफाकी वज़ीर रह चुके हैं और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त भरपूर तरीके से दिफा कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर से। और मुकदमा दर्ज होता है इस्लामाबाद में और रातों रात उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं लाहौर और उसका अभी तक रिकॉर्ड चेक करना है, रिकॉर्ड पेश करना है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने उनको पेश करने का हुक्म दिया, लेकिन 3 दफ़ा समाअत मुलतवी हुई, लेकिन उनको फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया और ये कहा गया कि उनकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा, और जबकि वो लाहौर में ही थे और लाहौर में ही रहे और तकरीबन काफ़ी देर उनको लाहौर में रखा गया। लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट ने इस इशू को टेकअप किया तो फवाद चौधरी की उसके बाद फिर एक मीटिंग होती है, एक सलाह मशवरा होता है। ये सारी बात मैं बताता हूँ कि आखिर मामला क्या, आखिर माजरा क्या, इसके बैकग्राउंड ये सब कुछ करना क्यों पड़ रहा है। हुआ ये, इसकी डिटेल बताता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट एक वाज़ेह तौर पे हुक्म दे चुकी है। 6 बजे लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि पेश किया जाए उनको हर सूरत में। आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है, आईजी पंजाब को तलब कर लिया है और लाहौर की मुकामी पुलिस को तलब किया है कि आके बताया जाए। फवाद चौधरी साहब को अलग सुबह गिरफ्तार किया गया लाहौर उनकी रिहाइश गाह से और बड़े ही भोने तरीके से, जिस तरीके से किया जाता है, और उनको बाकायदा तौर पे हथकड़ियाँ लगाई गईं और ऐसे लग रहा था कि गिरफ्तारी से ज़्यादा उनको हथकड़ियाँ और उनकी जो हथकड़ियों की तस्वीर हैं उनको ज़्यादा नुमायाँ करने की, ताकि पता चले, खौफ पैदा किया जाए, खौफ व हरास फैलाया जाए, इस तरह के काम किए जाएं। ये सारा कुछ किया गया और उनको फिर मुकामी अदालत में पेश किया गया। उनसे राहदारी रिमांड लेने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा कि जनाब आप जाएं, आप जाके ले जाएं इस्लामाबाद, और उसमें हमारी राहदारी रिमांड की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद फिर उनको लाहौर में घुमाया गया और लाहौर में चक्कर लगवाए गए, कहीं कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, ये सारा कुछ किया गया। इसी दौरान वकला बिरादरी जो है, ज़ाहिर है उनके वो मेंबर्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचे। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने उसको टेकअप किया। चीफ जस्टिस से लाहौर हाई कोर्ट ने उनको केस जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को रेफर किया, उन्होंने इसको टेकअप किया। एक दफ़ा हियरिंग होती है, पूछा जाता है फवाद चौधरी किधर है, बताया जाता है जी हमें लोकेशन का मालूम नहीं, उनको पेश किया जाए। उसके बाद फिर हियरिंग मुलतवी होती है, फिर बुलाया जाता है, फिर पूछा जाता है, लेकिन नहीं बताया जाता। उसके बाद तीसरी दफ़ा और फिर फाइनली लाहौर हाई कोर्ट हुक्म देती है कि 6 बजे उनको हर सूरत में पेश किया जाए और आईजी इस्लामाबाद को भी, आईजी पंजाब को भी, उनको भी बुला लिया गया है और इंतज़ार किया जा रहा है। इस दौरान एक फुटेज आती है और उस फुटेज में वाज़ेह तौर पे जो फ़ारूक हबीब हैं वो बताते हैं कि जनाब ये सारा कुछ पुलिस को बता रहे हैं, जो पार्टी उनको लेके जा रही है अफसरान को बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया है, इनको आप किधर लेके जा रहे हैं, उनको पेश करें लाहौर की हदूद में, उनको बताया जा रहा है। लेकिन वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको धक्के छक्के दे के फारिग कर दिया जाता है। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में भी मुसलसल गलत बयानी से काम लिया गया, जिसकी वजह से जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उन्होंने कहा कि जी पहले आप फवाद चौधरी को लेके आएँ, उसके बाद अगली बात सुनी जाएगी। हम अदालती अहकामात पे अमल करवाने का तरीका जानते हैं कि किस तरीके से अदालती अहकामात पे अमल किया जाता है। ये सब कुछ हुआ, लेकिन फवाद चौधरी साहब को पेश नहीं किया जा रहा। और उसके बाद अगली जो ये मामला क्या हुआ, एक मुकदमा रात, असल में सारा प्लान फवाद चौधरी पे इतना गुस्सा क्यों है। हुआ यह कि मैं पिछली जो वीडियो है जो मैंने करवाई थी इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक, रात गए इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की जो कोशिश की जा रही थी, उस कोशिश को नाकाम बनवाने में फवाद चौधरी का बड़ा अहम किरदार था। और क्योंकि उसमें डिटेल्स ये हैं कि निगरान जो हैं, निगरान हुकूमत पंजाब की, वो काफ़ी कोई बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है। और एक तो सबसे पहले जो उन्होंने जो तकर्रर तबादले किए, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और पुलिस, लाहौर पुलिस को तब्दील किया जितने भी, तो उसमें मोस्टली जो किरदार हैं वो 25 मई के किरदार हैं जिन्होंने अच्छा खासा जुल्म सितम किया था। वो सब के सब अफसरान जो हैं इस वक्त उनको पोस्टिंग दे दी गई है और उनको ज़ाहिर है उनको पोस्टिंग देने का मतलब भी बड़ा वाज़ेह है, जबकि दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है। ये सारा
سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی اور اس میں اندر سے ہی مخبری ہوئی، کیونکہ ان کو گرفتار کرنے کا جو کہا گیا تھا وہ ظاہر ہے اس میں مزاحمت ہونی تھی، مزاحمت میں معاملہ خراب ہونا تھا۔ پہلے ہی ماڈل ٹاؤن کا معاملہ ہو چکا ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن ابھی تک ان افسروں کے گلے پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کئی جانیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی، کئی شہید ہو گئے تھے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن مشہور و معروف سانحہ ہے، تو اس پہ اور اس لیے اب پولیس راتوں رات عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی جو بات کی گئی وہ خبریں پھیل گئیں، اور یہ جو بات ہے یہ میں نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ، 6:34 پہ ایک ٹویٹ اکاؤنٹ سے بتایا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے کہ جناب 6:34 کل شام 6:34 پہ کہ آج رات عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اور وہی ہوا۔ رات 2 بجے ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی، ایکٹیویٹی جنریٹ ہونا شروع ہو گئی، اور پتہ چلا کہ بہت اہم ترین اجلاس چل رہا ہے، اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو اٹھا لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن اندر سے ہی اطلاع آتی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچ جاتے ہیں، فواد چودھری پہنچ جاتے ہیں، چیمہ صاحب پہنچ جاتے ہیں، سب کے سب پہنچ جاتے ہیں اور وہ خبردار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں ملک بھر میں یہ اطلاعات پہنچ جاتی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اور اس کے فوراً بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ایک پلان جو تھا وہ سارے کا سارا خاک میں مل جاتا ہے، اور صبح اسی یعنی کہ ابھی فواد چودھری ٹاک شاک کر کے زمان پارک سے ہو کے گھر پہنچے ہیں تو وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایف آئی آر بھی درج ہو گئی، اسلام آباد سے پولیس بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا، اور وہ کیسے گئے یہ ساری چیزیں ابھی حل طلب ہیں، کیونکہ اب ایک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سارے قانون اور ضابطے کے مطابق ہوا ہے۔ پہلے ہمیں ایک درخواست اسلام آباد میں موصول ہوئی سیکٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے، پھر وہ مقدمہ درج ہوا، پھر فوری ٹیم نکل گئی، پولیس پارٹی نکل گئی، اور پھر اس کے بعد لاہور ہوا۔ یہ سارے کا سارا ریکارڈ اس وقت کیونکہ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں پیش کیا جا رہا، لاہور ہائی کورٹ نے ریکارڈ منگوانا ہے، اس ریکارڈ کو کچھ نہ کچھ سیٹنگ ویٹنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ جانے سے پہلے بھی ایک رپٹ لکھی جاتی ہے، رپٹ روزنامچہ میں اندراج ہوتا ہے کہ جناب یہ ٹیم فلاں مقدمہ درج ہوا ہے، فلاں ٹیم فلاں جگہ جا رہی ہے، اور اس کے بعد وہاں پہنچ کے رپورٹ کرتی ہے، پھر وہاں سے مقامی پولیس کو ساتھ لیتی ہے، پھر وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ سارا ایک ضابطہ ہے جو کہ باقاعدہ طور پہ ایک اس پہ اگر عدالتیں ان ضابطوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو بہت سارا انصاف ویسے ہی مل جائے گا، اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری، یہ صرف فواد چودھری صاحب کی گرفتاری نہیں ہے، پیرالل پھر ان کے چھوٹے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا جیلم سے، پھر چودھری پرویز الہی صاحب کے بھائی وجاہت حسین پہ مقدمہ درج کر لیا گیا، پھر ان کے بھتیجے موسیٰ الہی پہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ موسیٰ الہی حسین الہی کے بھائی ہیں، حسین الہی جو ہیں وہ ایم این اے ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور چودھری شجاعت صاحب کے جو بچے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں مراسلہ سرکار کو۔ اس طریقے سے وہ ڈویژن ہے۔ یہ سارے کا سارا چودھری پرویز الہی صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو نگراں وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں یہ ان کے رشتہ دار ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو تحریک عدم اعتماد میں بھی اور دونوں خاندانوں کو توڑنے میں بھی ان کا کردار تھا، وہ سارے کا سارا وہ خدشہ کا پہلے اظہار کر چکے ہیں، اور اس طریقے سے زرداری صاحب ان کو اپنا بچہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا پہلے سے انہی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، اور نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید اس طرح کے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں اور اجلت میں کرنے پڑ رہے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں 6 بجے مقدمہ ہے، اور فواد چودھری موٹر وے پہ ہیں، اور ابھی تک یہ چل رہا ہے کہ عطا طارق صاحب آتے ہیں اور عابد شیر علی آتے ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور وہ عدالتوں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کرنا، جی ہم نے ان کو گرفتار کیا اور ہم پوری حکومت پیچھے ہے۔ میسج یہ دیا گیا کہ پوری ریاستی مشینری فواد چودھری کی گرفتاری کے پیچھے ہے اور ہم اس کا دفاع کریں گے، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج کو یہ میسج دیا گیا پریس کانفرنس کے ذریعے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، یہ گرفتاریاں اتنا کچھ کر رہے ہیں، اس کو فائدہ نہیں ہونا، اور ان فیکٹ مسئلہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے واپس آنا ہے۔ میری اب ولاگ سن لیجئے گا جو عمران خان کی گرفتاری پہ کیا، اس میں بہت ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں۔ مریم صاحبہ نے واپس آنا ہے، 28 جنوری کو انہوں نے پہنچنا ہے لاہور۔ ان کی جہاں پہنچنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے گفٹ، اور کوئی گرفتاریاں ہونی چاہیے، نواز شریف صاحب کا حکم ہے، اور کہ مریم صاحبہ جب لاہور پہنچیں تو ان کا پرتپاک استقبال ہو، شایان شان ان کو سیکورٹی دی جائے، اور بالکل اس طریقے سے ایسے لگے جیسے حکومت اور ریاست جو ہے ان کا استقبال کر رہی ہے اور ان کو ویلکم کر رہی ہے ریاست اور حکومت۔ یہ ایک خواہش ہے تاکہ ان کا دبدبہ بیٹھے، کیونکہ یہ ری لانچنگ ہے۔
مسلم لیگ نواز کی یہ ری لانچنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اب تک توڑنے کی بہت کوشش کی گئی، ایم این ایس کو توڑنے کی بہت کوشش کی گئی، ایم پی ایس کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اعتماد کا ووٹ بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے لیا، سب کچھ ہو چکا ہے، اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، قومی اسمبلی کے استعفے ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، عام انتخابات کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ باجوہ صاحب کے جو اقدامات ہیں، باجوہ صاحب کے فیصلے، ڈرائنگ روم میں کیے گئے فیصلے، ان کے اقدامات، ان کا جب تک دفاع کیا جاتا رہے گا اور جب تک ان اقدامات کا دفاع کیا جاتا رہے گا، ان اقدامات کو بچانے کی کوشش کی جائے گی، اس اسکرپٹ کو نہیں پھاڑا جائے گا، تب تک کسی کے حصے میں کوئی عزت نہیں آنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے وہ مسترد کر دیا ہے، وہ سارا کچھ رجیم چینج جو ہے پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ پریشر جو آنا ہے، اس ساری اقدامات کا پریشر جو آنا ہے، کیونکہ جو وفاقی وزراء ہیں، جو مراسلہ سرکار ہے، وہ سب کے سب آف دا ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم گرفتاریاں نہیں کروا رہے، ہم نہیں پکڑ رہے، وہ سارا اشارہ کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور حالانکہ ان کی اپنی ول شامل ہے، کیونکہ یہ گریٹر پلان ہے، اس گریٹر پلان کا حصہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان افواج پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کی فوجی قیادت کا ہو رہا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے، اور کسی کا نہیں ہو رہا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ ایسا کمبل بن چکے ہیں، یہ ایسا کمبل بن چکے ہیں پورے کا پورا رجیم چینج آپریشن، اس سے جب تک جان نہیں چھڑوائی جائے گی اس کمبل سے، تب تک کوئی سکون نہیں آ سکے گا، ملک میں سکون آئے گا، نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا، نہ ہی ہمارے افواج پاکستان کی عزت جو ہے وہ بحال ہوگی، کیونکہ اس سے جتنا دور اس رجیم چینج سے ہوا جائے گا اتنا ہی فائدہ ہے۔ عام انتخابات کروائیں، کیونکہ مزید گرفتاریوں کی خواہش بڑھتی جائے گی کہ فلاں کو بھی گرفتار کریں، فلاں کو بھی کریں، فلاں کو بھی کریں، یہ گرفتاریوں کی خواہش بڑھتی جائے گی، اور خواہش یہی ہوگی کہ سب کو گرفتار کر لیں، پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیں، اس کو ڈسمنٹل کر دیں، اس کو کر کے اس کے بعد انتخابات جو ہیں وہ ہماری جھولی میں ڈال دیں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔